السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں عائشہ امتیاز عواسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ملک کو درپیش کچھ معاشی مسائل کی، کیونکہ ہم سیاسی مسائل کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں، اور سیاسی مسائل یہ ہماری گفتگو کا محور بن چکے ہیں، لیکن معیشت کی طرف جو ہمارا فوکس جتنا ہونا چاہیے، اور خاص کر آج کل کے حالات میں جو ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ اس ملک میں بہت سارے معاشی مسائل ہیں۔ اپیرنٹلی اگر ہم کچھ ریزنس دیکھیں، کچھ فیکٹرز دیکھیں، تو ان میں ہمیں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس سب سے بھی جو بڑی وجہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ آتا ہے۔ جب کسی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں آج کل بہت کم آتی ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل مسائل سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، اور ہم بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو اکانومی ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی نسبت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کا ملک اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آج کل جو گلوبلائزیشن کا ایرا ہے، اس میں آپ کی جو انٹر ڈیپینڈنس کریٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک ساتھ لے کے چلیں تبھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں وہ چیزیں اس کے برعکس نظر آتی ہیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک عام انسان، ایک عام شہری، آپ میں، ہماری زندگی پہ کس طرح یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم ریاست کی تو بات سنتے ہیں، بجٹ میں خسارہ، سرکولر ڈیٹ، لیکن ایک عام انسان کو، ایک لے مین کو وہ چیزیں اس طرح سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس سے تو یہی نظر آئے گا کہ اس کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے، فیول کی قیمت کدھر جا رہی ہے، جو اشیاء خرد و نوش ہوتے ہیں ان کی قیمتیں کدھر جا رہی ہیں، ڈالر ایک اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور وہ قابو سے باہر ہے۔ تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ایک عام انسان اپنی زندگی میں فیس کرتا ہے، اور ان کی زندگی ان چیزوں سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ سونے کی قیمتیں آپ دیکھیں ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، ڈالر کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی پہ امپیکٹ کرتی ہیں، ان کا امپیکٹ عام انسان پہ ہوتا ہے، اور وہ عام انسان آج کل کے حالات میں بہت تنگ ہے۔ لوگ مشکل سے اپنی زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے بڑا ایک المیہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ ریسورسز میں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سب کچھ عطا کیا ہے، ریسورسز سے مالا مال کیے۔ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ایک زرعی ملک۔ امیجن کہ ایک زرعی ملک جس کو زراعت کی پیداوار اس قدر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی تو نیڈس کو پورا کرے مگر اس کو فردر ایکسپورٹ بھی کر سکے، لیکن ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ایگریکلچرل نیڈز ہیں وہ تو ہم قطعی پوری نہیں کر پاتے، بلکہ ہم جو اپنی ایگریکلچرل آئٹمز ہیں ان کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور امپورٹ کرنے سے ہمارا فردر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کچھ امپورٹ کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب چیزیں درآمد کرتے ہیں ناظرین، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم ڈالر کو یوز کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں پہلے ہی جو کرنسی ہے اور ان سب چیزوں کی بہت کمی ہوئی ہے۔ پاکستان جب ایک ریاست بنا تھا تو ابتدائی کچھ اشروں میں پاکستان ان چند ممالک کی فہرست میں تھا جو کہ گندم جیسی جو ایگریکلچرل آئٹمز ہیں ان کو ایکسپورٹ کرتا تھا، لیکن ہم نے یہاں پہ بھی ترقی کے بجائے ہم یہاں پہ بھی تنزلی کا شکار ہوئے، اور ہم اب اس قدر تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ویٹ یعنی گندم اور اس طرح کی چیزوں کو بھی ایکسپورٹ کے بجائے امپورٹ کریں۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں ناظرین، اس وقت پاکستان کو 2 ملین ٹن جو ہے اس گندم کی کمی کا، 2 ملین میٹرک ٹن کمی کا سامنا ہے، اور پاکستان 2 ملین میٹرک ٹن رشیا سے جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امیجن سائنس، ہائی ٹیک، ان چیزوں میں ٹیکنالوجی، انڈسٹری، اس میں تو پہلے ہی ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن ایک وہ چیز جو ہماری اسٹرینتھ تھی اس کو بھی ہم نے ویکنس میں بدل دی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو قحط سالی ہوتی ہے اور کبھی یہاں پہ سیلاب آ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
کسان ہو یا عام انسان ہو وہ کس سے سوال کرے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں عام انسان کی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ آپ کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کرائسس مینجمنٹ، ان چیزوں کی طرف فوکس کرنا ہے. سیاست اچھی چیز ہے، جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے، اس کے تسلسل کے لیے ضروری ہے، لیکن سیاست سے بڑھ کے اس ملک میں اور بھی بہت مسائل ہیں. خدا را ان مسائل کے حل ڈھونڈیں، ان مسائل کی طرف بھی فوکس کریں. اس وقت وفاق میں ایک حکومت بیٹھی ہے، اور یہ حکومت اس لیے آئی تھی کہ ملک میں جو معاشی عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس ملک میں جو ہے وہ ایک استحکام لے کے آ جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشی استحکام ہمیں نظر کہیں نہیں آتا. ہم اگر بات کریں معاشی عدم استحکام کی تو ڈالر یہاں پہ آج کے دن میں 235 روپیز کو بھی کراس کر چکا ہے. یعنی ڈالر نے روپی کو اس قدر ڈی ویلیو کر دیا ہے کہ ہمارے پیسوں کی کاغذ سے زیادہ کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رہی ہے. اس قدر جو ہے ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنے. صرف پچھلے 3.5 ماہ میں پاکستان تقریباً 6,500 ارب روپے مزید قرضوں کا مقروض ہو چکا ہے. یہ اس وقت ہماری کنڈیشن ہے، ہماری پوزیشن ہے، اور یہ اس وقت ہم جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی اکانومی کی طرف، یہ ہمارے حالات ہیں. لیکن جو بحث ہے وہ اگین آپ کی سیاست پر ہوتی ہے. معیشت تو جیسے کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو، ہم اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو، ان چیزوں پر فوکس کریں. لیکن ان چیزوں پر فوکس کرنے کے لیے آپ کو پالیسیز بنانی ہیں. اور وہ پالیسیز کون بنائے گا؟ یہ پالیسیز کس کے اختیار میں ہیں؟ یہ پالیسیز ایک عام انسان نہیں بیٹھ کے بنائے گا. یہ پالیسیز وہی لوگ بنائیں گے جن کو عوام اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ ہی اس مینڈیٹ کو انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں اور عوام کو ریلیف دیں. وہ ریلیف تو کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ عوام تنگ ہو چکے ہیں، جینا دوبر ہو چکا ہے سب کا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ تمام پولیٹیشنز کو میں بار بار اس چیز پہ فوکس کرتی ہوں کہ ڈائیلاگ یہ کسی بھی چیز کا واحد حل ہوتا ہے. آپ کے سیاسی 100 اختلافات ہوں، آپ موریلٹی کے بیسس پہ کسی کو تنقید کر رہے ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، لیکن ہر وہ انسان جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ سارے لوگ مل کر اپنے ان تمام مسائل کو جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے حل کریں تاکہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں. اس ملک میں اگر آپ معیشت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سیاست کے ڈائریکشن کو درست کرنا ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم وہ وقت دور نہیں جب ہم سری لنکا جیسی کنڈیشن میں چلے جائیں، جہاں پہ ان کو تیل چاہیے تھا لیکن ان کے پاس اتنے ڈالرز نہیں تھے کہ وہ تیل بھی لے سکتے، اور پھر ان کے عوام نے کیا کیا وہ ہم نے دیکھا. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا یہ حال ہو. خدا اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اور سلامت رکھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام آئے جو کہ الٹیمیٹلی ایک اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.